اسلام آباد کی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے طلباء نے اپنی مدد آپ کے تحت 300 سے 400 طالب علم کی افطاری کا بیڑا اٹھا لیا۔ نہ صرف ملکی طلباء بلکہ اسلامک یونیورسٹی میں بہت سے ملکوں سے طالب علم پڑھتے ہیں، تو ہمارے روز کے افطار کے اندر مختلف اسٹوڈنٹ آتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ روزانہ کتنے لوگوں کو افطاری کروا رہے ہیں اور یہ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ یہ الحمدللہ ہم پچھلے تقریباً 12 سے 15 سال سے اسلامی جمعیت طلبہ کی یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ ہم روزانہ اسلامک یونیورسٹی کے 400 سے 500 طلبہ کے لیے ڈیلی افطار اور ڈنر کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ اس کو مینیج ظاہر سی بات ہے، ہم اسٹوڈنٹ سب سے پہلے تو ہم اپنی مدد کے آپ جتنے بھی ہم اسٹوڈنٹ جو منتظمین ہیں اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان ہیں، وہ ہم نے ان کچھ خاص مقدار کے اندر پیسے ان پہ طے کیے ہوتے ہیں، وہ ماہانہ اس کو بھی وہ بھی دیتے ہیں، جو اس سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو اس میں ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس کے لیے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامی جمعیت طلبہ چونکہ پچھلے 75 سال سے پاکستان کے اندر موجود ہے، تو اس کا ایک الومنائی کا بہت بڑا سیٹ اپ موجود ہے۔ وہ جو اسلامی جمعیت طلبہ کے الومنائز ہیں، سابقین ہیں، وہ ہمیں اس افطاری کی مد کے اندر ہم ان کے ذریعے سے بھی وہ بھی ہمیں اس کے لیے پیسے دیتے ہیں۔ وہ ہمارے جو سابقین جس کہیں این جی او کے اندر کسی بھی جگہ موجود ہے وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو سب سے زیادہ اسلامی جمعیت طلبہ کے جو کارکنان ہیں وہ خود اپنی مدد سے اور اپنے الومنائز جو سابقین ہیں ان کی مدد سے یہ پورا افطار کا انعقاد کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں گے آپ افطاری کروا رہے ہیں، اس میں صرف یہ یونیورسٹی کے طلباء ہی شریک ہوتے ہیں یا باہر سے لوگ بھی آتے ہیں؟ دیکھیں اصل میں اسلامک یونیورسٹی کافی بڑی یونیورسٹی ہے یہاں، تو باہر سے اسٹوڈنٹ بہت کم آتے ہیں، کوئی ایک آدھ اگر، لیکن باہر سے تو کی تعداد بہت کم ہے۔ لیکن طلباء کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے گارڈ، ملازمین اور نہ صرف ملکی طلباء بلکہ اسلامک یونیورسٹی میں بہت سے ملکوں سے طالب علم پڑھتے ہیں، تو ہمارے روز کے افطار کے اندر مختلف ممالک سے بھی اسٹوڈنٹ آتے ہیں اور اس افطار سے شریک ہوتے ہیں۔ اس میں یہ روزانہ افطاری کروا رہے ہیں، پورا رمضان کرتے ہیں یا کتنے دن؟ جی بالکل، تقریباً میں اگر آپ کو اپنا بتاؤں تو میرا 4 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا اسلامک یونیورسٹی کے، اور تب سے یہ روایت چلی آ رہی ہے۔ لیکن ہمارے سابقین سے ہمارا جو یونیورسٹی کے بعد ہمارا ریکارڈ تقریباً 12 سے 15 سال ہمیں ہو گئے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر رمضان کا جتنا مہینہ یونیورسٹی کھلی رہتی ہے، تقریباً 25 سے زیادہ رمضان، کیونکہ بعد میں آخری 2-3 رمضان چھٹیاں ہو جاتی ہیں، اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے، تو جب تک اسٹوڈنٹس یہاں موجود ہوتے ہیں ہم روزانہ کی بنیاد پر 400 سے 500 طلباء کے لیے افطار اور ڈنر کا اہتمام کرتے ہیں۔ کتنا خرچہ آ جاتا ہے روزانہ کی بنیاد پر؟ کتنا خرچہ آتا ہے اور اوور آل آپ کا ٹوٹل کتنا خرچہ آتا ہے؟ 70,000 تک جو خرچہ آ رہا ہے، یہ کھانے کا، فروٹس وغیرہ، اس کے علاوہ جو ڈنر کا، یہ ملا کے 70,000 80,000 اس طرح خرچہ آ رہا ہے، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے آج۔ کیا کرتے ہیں اس یونیورسٹی میں؟ پڑھ رہے ہیں کون سا سبجیکٹ پر؟ جی میں اس یونیورسٹی کے اندر میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں، ابھی فائنل ایئر میرا چل رہا ہے۔ بالکل۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ جو ان کے اخراجات ہیں وہ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ روزانہ کی بنیاد پر جو آپ طلباء سے اکٹھا کرتے ہیں وہ کتنے ہو جاتے ہیں، اور آپ کے جو الومنائی ہیں وہ کتنے دے دیتے ہیں؟ کوئی اسٹوڈنٹ جتنا دے سکتا ہے، کوئی 2,000 دیتا ہے، 3,000، 5,000، 10,000، اس میں مطلب کوئی فکس اماؤنٹ تو خاص نہیں ہے، لیکن جتنا جس کو استطاعت ہوتی ہے۔ اور سابقین وہ ڈنر کے حساب سے کچھ ہمیں کوئی چیز اگر اسپانسر کر سکتا ہے، کوئی ہمیں پیسے کی مد میں دے دیتا ہے، کچھ فروٹ کی مد میں ہمیں دے دیتا ہے، تو یہ اسی طرح چل رہا ہے، لیکن فکس اماؤنٹ تو خاص نہیں ہے، کوئی زیادہ دیتا ہے، کوئی کم دیتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ افطاری میں کون کون سی چیزیں رکھتے ہیں؟ کھانے میں کیا کیا دیتے ہیں؟ جی افطاری کے اندر ہمارے تو پہلے افطاری میں جو ہوتا ہے وہ کھجور ہوتی ہے، فروٹس ہوتے ہیں 2-3 قسم کے، اس کے علاوہ پکوڑے ہوتے ہیں، اور ڈنر کے اندر ہمارا تو زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ بریانی ہوتی ہے، اور کبھی کبھار قورمہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو کیا جو باہر کے لوگ ہیں، جو غریب ہیں، جو اچھی افطاری نہیں کر سکتے باہر سے، وہ بھی یونیورسٹی آ کے افطاری کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، اگر جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تو ہماری ہاسٹل کے لان میں روزانہ کی بنیاد پر افطاری ہے، تو جو بھی لوگ شریک ہونا چاہتے ہیں میں ان کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور ہماری افطاری کے اندر شریک ہوں۔ آپ کی مینجمنٹ میں کتنے لوگ ہیں جو یہاں پہ تیاری کرتے ہیں؟ کون کون؟ دیکھیں ہماری اسلامی جمعیت طلبہ کا ہر بلاکس کی سطح پہ ہم اس کی باری لگاتے ہیں۔ اسلامی جمعیت طلبہ کے 5 علاقہ جاتے ہیں، بلاکس ہیں، جن کا الگ سے ایک سیٹ اپ، تنظیمی سیٹ اپ موجود ہے، تو ہم روزانہ کی بنیاد پہ طے کیا ہوتا ہے آج کے دن ایک بلاک کی باری ہوگی، دوسرے کی دوسری، تو تقریباً روز پہ 40 سے 50 سے 60 تک لوگ جو ہے وہ اس تیاری کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ تو اوور آل پھر آپ یہاں پر آپ کی پوری جمعیت کے کتنے اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں؟ جی الحمدللہ اسلامی جمعیت طلبہ کے 86 ارکان ہیں، اسلامی جمعیت طلبہ کے 200 کے لگ بھگ امیدواران ہیں، 1000 سے زائد رفقا ہیں، اسلامی جمعیت طلبہ کی 12 سے 1500 تک کی ٹیم بنتی ہے۔ آپ اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ڈیلی یہاں پہ تقریباً 400 سے 500 لوگوں کو افطار کروا رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے اس یونیورسٹی کے جو منتظمین ہیں، جو انتظامیہ ہیں، جو ڈپارٹمنٹ کے آپ کے ہیڈز ہیں، وہ بھی اس میں شریک ہوتے ہیں یا نہیں؟ ان کی جانب سے کوئی یہاں پر افطاری میں کچھ بنانے کے لیے کچھ دیا جاتا ہے آپ کو پیسے وغیرہ؟ نہیں، اس طرح یونیورسٹی کا آفیشیل طریقے سے تو بہت کم، ہمیں اس طرح کی خاص یونیورسٹی کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے اس کے حوالے سے۔
تو کیا سمجھتے ہیں یونیورسٹی کی طرف سے سپورٹس ہونی چاہیے کہ نہیں؟ بالکل یونیورسٹی کی طرف سے سپورٹ ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم اتنے بڑے کرتے ہیں سیٹ اپ، لیکن یونیورسٹی اپنی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ اس کا انعقاد کرتی ہے اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ وغیرہ، لیکن ہم ہماری طرف سے ضرور یونیورسٹی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اتنی اچھا ایفرٹ کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ اس کے اندر ہیلپ کریں، اس میں جو بھی ہے وہ اپنی طرف سے کر سکتے ہیں تو کرنا رمضان چاہیے۔ المبارک کا ببرکت مہینے کے حوالے سے عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ آپ بڑا اچھا کام کریں افطاری کروا کے، کیا پیغام؟ دیکھیں میں یہی عوام کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پہلے تو ہم نے رمضان کے مقصد کو سمجھنا ہے کہ رمضان آتا کیوں ہے، کہ رمضان ہمیں صبح ہم سحری کر کے شام کو افطاری پورا دن بھوکا رہ کے پھر وہی ہماری روٹین ہو، تو رمضان بیسیکلی اگر ہم قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ ہم لوگ تقویٰ اختیار کر سکیں، تو میں لوگوں سے بھی التماس کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ جڑیں، حدیث کو پڑھیں زیادہ وقت، کیونکہ رمضان کے اندر قرآن مجید نازل ہوا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور رمضان کا مبارک کا مہینہ ہمارے مومنوں کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک ٹریننگ ہے، تو اس ٹریننگ سے اچھے طریقے سے ہم فائدہ اٹھائیں، اس رمضان کے مہینے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اپنی بخشش کا سامان باندھیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں گٹھی کریں، اپنے گناہوں کا کفارہ کریں، اور اس رمضان کے ذریعے جب ہم افطار کرتے ہیں، ہمیں جب دن بھر بھوکا رہتے ہیں تو ہمیں اپنے جو غریب لوگ ہیں جو دن کا کھانا افورڈ نہیں کر سکتے ان کا بھی احساس ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے، ہم زیادہ سے زیادہ ان کے لیے بھی قربانی کریں، ان کی بھی مدد امداد کریں، تو میں لوگوں سے یہی التماس کرتا ہوں کہ رمضان کا جو مقصد ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جس مقصد کے لیے رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں اس کو آگے کے جو 11 مہینے بھی ہیں اسی کی طرح ان کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جائیں، اسی طرح یہ انسانیت کے لیے کام کریں، اسی طرح دین اسلام کے لیے کام کریں۔